دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دین اور دنیا کے تحت رد الحاد اور پیغام اسلام کے موضوع کو لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو معزز شخصیات مفتی انس قادری صاحب اور مفتی عرفان مدنی صاحب جلوہ افروز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، میں پیچھے سے اگر کنیکٹ کرتے ہوئے آؤں تو وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جیسے وحی اور اس کے متعلقہ امور پر گفتگو کی تھی، تو اب یہ وحی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن افراد کو عطا فرماتا ہے وہ نبی کہلاتے ہیں، اور یہ جو وحی عطا فرمانے کا جو سلسلہ ہے اس کو نبوت کہا جاتا ہے، رسالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا ہمارے پروگرام کا سلسلہ یا موضوع جو ہے وہ نبوت اور رسالت، انبیاء اور مرسلین ہے۔ یہاں پر میں ابتدائی طور پر ایک بات عرض کروں کہ اگر ہم دیکھیں نا ایک عام انسان کو، تو وہ یہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے نبی کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ نبی کی اگر ضرورت ہی ہے تو مجھے نبی بنا دیا جاتا۔ تو یہ وسوسہ ان لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فضل ہے نا، اس کے کانسیپٹ کو صحیح سے نہیں سمجھتے۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسے اگر نبی بنایا تو مجھے بھی بنا دیتا، اس میں کیا ہو جاتا۔ تو یہ تو عدل ہے کہ بھئی اگر کسی ایک کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اور اگر کسی کو سزا دی اس کی کوتاہیوں کی بنیاد پر، تو یہ عدل ہے۔ اور دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے فضل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا کانسیپٹ صحیح سے نہ ہو تو وہ پھر یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھئی مجھے بھی نبی بنا دیا جاتا۔ کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں نا، اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں تو کیا ہم اس نعمتوں کے مستحق تھے؟ کیا ہم نے وہ عبادتیں، وہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کیا؟ نہیں۔ تو یعنی ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے ہم پر، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ نبوت بھی بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور دوسرا یہ کہ ہر انسان بھی نبی نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ نبیوں کے بھیجنے کا تو ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حاصل کر کے پھر اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور باقاعدہ جو امتحان ہے اس میں کامیاب ہو کر اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ اگر سارے ہی نبی ہوتے تو انبیاء علیہم السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ہے وہ امتحان میں تو ایک انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی امتحان میں تو مبتلا فرمایا، لیکن ان پر خاص کرم ہے، خاص فضل ہے، تو وہ امتحان میں کامیاب ہونا ہی ہے۔ نہیں، ہر ایک جو ہے نا وہ نبی اس لیے بھی نہیں بن سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، جیسا آپ نے دیکھا۔ اب اگر ہر ایک کو نبی بنا دیا جاتا تو امتحان ہی ختم ہو وہی جاتا، میں کہہ رہا ہوں، امتحان ہی ختم ہو سب جاتا۔ پر وہ راز منکشف ہو جاتے، تو پھر امتحان اور دنیا میں آنے کا مقصد تو ختم ہو جاتا جو یعنی امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہم نے وحی کی ضرورت پر کلام کرتے ہوئے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی کہ وحی اللہ کا کلام ہے اور انسان ضرورت مند ہے وحی کا، یعنی اسے وحی کی ضرورت ہے، اور وحی کی بنیاد پر وہ اپنے لیے خیر اور شر کو پہچان سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اب وحی اللہ تبارک و تعالی نبیوں پر نازل فرما کے لوگوں کو یہ بات دکھا رہا ہے کہ اس وحی کا جو نزول ہوا ہے جس شخص پر، اس کو دیکھ لو کہ وہ وحی پر کیسے عمل کرتا ہے۔ کیونکہ باتوں کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، کلام کے ساتھ اس کا عملی نمونہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ جو پیغام الہی ہے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے لوگ دیکھ کے کریں گے، کیونکہ جنس جو ہے وہ اپنی جیسی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جو انبیاء کو بھیجا تو کیا فرمایا، ہر نبی آ کے یہی کہہ رہے ہیں بشریت میں تم بھی بشر ہو، ہم بھی بشر ہیں۔ بالکل۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ رسول تمہیں میں سے آئے۔ تو لوگ جب اسے دیکھیں گے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے تو اسے دیکھیں گے تو پھر عمل کے اندر وہ آگے بڑھیں گے، پیغام کو قبول کرنے میں آگے بڑھیں گے۔ اگر جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سب پر وحی نازل کر دیا تھی تو امتحان ختم ہو جاتا، اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتے اور انسان دو الگ الگ جنس ہیں۔ اتمام حجت نہ ہو پاتا نا، یعنی انسان پھر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے سامنے جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے
جو وہ کر سکتی ہے، میں نہیں کر سکتا. یا تو یہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. اس کی میں مثال دینے کے لیے ایک بات اور بھی کہوں، جیسے آج کی ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز پیدا ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں نا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا، بزرگان دین نے یہ کام کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو وہ تھے نا، وہ تو وہ تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. ان کو بھیجا ہی کیوں تھا؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تم عمل کرو، تمہاری ہدایت کے لیے تو بھیجا تھا. اگر تم یہ کہو گے تو وہ الگ مخلوق میں سے تو نہیں آئے تھے. اسی لیے جگہ جگہ فرمایا گیا کہ یہ بشر ہیں، یہ تم میں سے آئے ہیں تاکہ تم ان کو دیکھ کے عمل کر سکو. تو جس پیغام کی ضرورت انسان کو تھی خیر اور شر جاننے کے لیے، وہ صرف پیغام نہیں بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی ضروری تھا. اس کا مطلب یہ کہ ضرورت نبوت پر ہم کلام کریں کہ نبی کی ضرورت کیوں ہے، کیوں نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. تو ایک تو یہ ہے، آپ نے بتایا کہ عملی تفسیر جو دین نبی لے کر آتے ہیں، ان کی عملی تفسیر ہمارے سامنے آ جائے کہ دین کیا ہے. وہ تو ہمیں وحی کے ذریعے پتہ چلا، لیکن اب اس کی عملی تفسیر، اس کی عملی تصویر کیا ہے، وہ نبی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ نبی ہمیں خدا کی معرفت کرواتا ہے. عقل کے ذریعے ہمیں یہ تو پتہ چل کہ ہم کائنات کے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ذات بڑی قوت والی ضرور ایسی ہے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. لیکن اب اس خدا کی صفات کیا ہیں، وہ خدا کن صفات کا حامل ہے، اس کے حوالے سے ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے. تو وہ تمام تر ضروری معلومات خدا کے حوالے سے وہ ہمیں نبی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، وہ ہم عقل کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے. عقل کے ذریعے سے خدا کے وجود کا ہمیں علم ضرور ہو جائے گا، لیکن عقل کے ذریعے سے صفات خداوندی کیا ہیں، اس کے بارے میں اس کے لیے کیا واجب ہے، کیا کیا اس کے لیے محالات ہیں، کیا اس کے لیے جائز ہے، یہ ہم عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے. تو ایک تو بنیادی چیز نبوت کی ضرورت کیا ہے، اس کی ایک خاص وجہ، ایک خاص حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہمیں حاصل ہو جائے، اس تعارف کے ذریعے سے ہم صحیح عقیدہ رکھ کر مسلمان کہلا سکیں. اسی طریقے سے ایک تو دوسرا آپ نے بتایا کہ ہم نبی کو دیکھ کر عمل کر سکیں، کہ نبی نے ایک بات ہمیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا، پھر نبی نے کر کے بھی دکھا دیا، تو وہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ تیسری چیز کہ نبی ہماری تربیت بھی فرماتے ہیں، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی وہ ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور یہ تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں. تو ہماری باطنی تربیت، ہمارے باطنی امور کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے، وہ بھی ہمیں ظاہر کے نبی کے ذریعے پتہ چلتا ہے. میں ایک سوال قائم کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ وہی انبیاء پر نازل ہوگی، نبی پر نازل ہوگی، لیکن اب نبی کی پہچان کوئی شخص کہے کہ فلاں نبی، کوئی شخص آ کے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، تو وہاں پہ تمیز کیسے کی جائے گی کہ واقعی یہ نبی ہے یا نہیں؟ اچھا، اس میں تو دیکھیں یہ بہت اچھا ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ان کو نشانیاں عطا فرمائی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی آیات عطا فرمائی، تو وہ نشانیاں ان کو ہم کہتے ہیں معجزات. بالکل. اب یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، کہ معجزہ ایک ایسی چیز ہے جو خلاف عادت ہے، خلاف عقل نہیں، خلاف عادت ہے. جیسے عادت ہمارے یہاں پر ہم دیکھیں نا، تو عادت یہ ہے کہ انسان والدین کے وجود کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بغیر والدین کے اس دنیا میں تشریف لائے، یہ خلاف عادت ہے. اسی طرح جو ہے وہ اب یہ معجزہ خلاف عادت ہو گیا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شخص جو ہے نا ایسا معجزہ ظاہر کرے تو ہم اس کو نبی تسلیم کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور غیر نبی سے ہو، مسلمان ہو، متقی ہو، اللہ کا ولی ہو تو کرامت، عام مسلمان ہو تو معونت کہلاتا ہے. یہاں پر ایک اور چیز سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو نہ نبی ہے، نہ مسلمان متقی ہے، اور وہ ایسی خلاف عادت چیز ظاہر کرتا ہے، تو ہم اس کو پھر کرامت نہیں کہیں گے، معونت نہیں کہیں گے، اس کو پھر ہم معجزہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ ہوتی ہے استدراج، دھوکہ. اور یہ اس وقت استدراج ہے کہ جب اس میں حقیقت تبدیل ہو جائے چیز کی. ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہے نا چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، چیز اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے، صرف ہماری آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں. اگر چیز کی حقیقت تبدیل ہو کسی ایسے سے، جیسے دجال کے بارے میں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بھئی دجال آئے گا تو وہ چیزوں کی حقیقتوں کو کہیں نہ کہیں بدلے گا بھی، تو وہ استدراج ہے. اور جہاں پر صرف نظروں کا دھوکہ ہوگا تو وہ جادو ہے. جیسے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کہیں سے گزرے گا تو ہریالی ہو جائے گی پیچھے، لیکن جب وہ گزر کے چلا جائے گا تو پھر وہ ساری ہریالی جو ہے وہ تباہی میں چلی جائے گی. تو جب چیز کی حقیقت میں تبدیلی نہ ہو
جیسے اس کی ایک مثال جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو جو ہے وہ زمین پر پھینکا تو وہاں پر عصے کی حقیقت تبدیل ہو کر وہ اژدہے میں تبدیل ہوا تھا. یہ معجزہ ہے. لیکن جو جادوگروں نے رسیاں وہ پھینکی تھیں، اپنی چھڑیاں پھینکی تھیں اور وہ سانپ میں بدلے تھے، جو رسیاں انہوں نے پھینکی یا جو بھی چھڑیاں وغیرہ انہوں نے پھینکی اور وہ سانپ میں تبدیل ہوئے، تو وہ نظروں کا دھوکہ تھا. اسی لیے ان جادوگروں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اور وہ سر تسلیم خم کیا تھا انہوں نے. تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معجزے کا اظہار یہ صرف نبی سے ہی ہو سکتا ہے دعوی نبوت کے ساتھ، اور یہاں پر نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ معجزے کو ظاہر کرے. نبی کی نبوت کی وہ دلیل ہے بنیادی اچھا، طور پر. معجزہ اور جادو جیسے آپ نے تھوڑا سا فرق بتا دیا کہ جادو ایک دھوکہ ہوتا ہے اور معجزہ وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بتایا. اچھا، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن سے ہم یہ پہچان کر سکتے ہیں کہ معجزہ اور جادو میں فرق کیا ہے. ایک تو آپ نے بتایا کہ معجزہ یہ حقیقت پر مبنی ہوگا، جبکہ جادو یہ دھوکہ ہوتا ہے. قرآن میں بھی جیسے فرمایا سحروا اعین الناس. اسی طریقے سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ اسباب کے تابع رہ کر ہوتا ہے، جبکہ معجزہ کسی سبب کے تابع رہ کر نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بڑا بنیادی فرق ہے. اسی طریقے سے جادو سیکھا جاتا ہے، جبکہ معجزہ کسی سے سیکھا نہیں جاتا، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے جادو قیودات کے ساتھ مقید ہوتا ہے، جگہ کی قید کے ساتھ، مکان کی قید کے ساتھ، کچھ خاص قسم کے منتروں کے ساتھ، جبکہ معجزے کے اندر نہ جگہ کی کوئی شرط ہوتی ہے، نہ مکان کی ہوتی ہے، نہ کوئی خاص کلمات کی قید ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو معجزہ دکھانے والا ہوتا ہے وہ پاکیزہ صفات سے متصف ہوتا ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، تمام اچھے اوصاف و کمالات اس کے اندر ہوتے ہیں. جبکہ جو جادوگر ہوتا ہے یہ انتہائی خبیث قسم کا انسان ہوتا ہے، کیونکہ جادو کرنے کے لیے بہت ساری گندی چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے. تو یہ واضح فرق ہوتا ہے جادو اور معجزے کے درمیان میں. یہاں پہ جو ہے نا وہ میں یہ بات ایڈ کروں گا کہ جیسے معجزہ ہے تو معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے اور نبی کے لیے ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے تو انہوں نے جب آنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی نبی نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دکھایا ہے، تاکہ جو ہے وہ لوگ مان لیں کہ یہ جو عمل کر کے دکھا رہا ہے یہ اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ یہ اپنے قول میں سچا ہے. اور جب یہ ایک مرتبہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اپنے قول میں سچا ہے، تبھی تو ایسا عمل جو عادتاً ممکن نہیں تھا وہ دکھا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ جو بات کر رہا ہے اور اس کی آنے والی جو جتنی باتیں ہوں گی وہ پیغام الہی ہوں گی، وہ اللہ کی بارگاہ سے آئیں گی، اپنے قول میں جھوٹا نہیں ہے. یعنی اللہ نے اس کے لیے اپنی عادت جاریہ کو بدل دیا، تو یہ دلیل ہو گیا کہ یہ خاص شخص ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اور کیا وہ ایسا خلاف عادت کام دکھا سکتا ہے؟ جیسے آج کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور ختم نبوت ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو آج تو اگر کوئی بندہ جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا دعوے یہ کرنا ہی جھوٹ ہے، یعنی وہ جھوٹا ہے. لیکن اب ہم فرض کر لیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہم چلے جائیں، تو کوئی شخص کھڑا ہو کے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور وہ جھوٹا ہو، تو اس کے ہاتھ پہ یہ خلاف عادت چیز اس کے لیے اس کا اپوزٹ ہو جائے گا، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے، جسے اہانت کہا جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر رہنا چاہیے. کوئی شخص کہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ کافروں کے ہاتھ پہ بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. کافر کے ہاتھ پہ اس وقت ہوگی کہ جب وہ دعوی نبوت نہ کر رہا ہو. ہاں، اور دعوی نبوت کرے گا تو پھر تو الٹ ہی ہوگا اس کے معاملے میں. لیکن اس میں یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ ایسی چیز ہو سکتی ہے. خدائی کا دعویٰ کرے تو ہو سکتی ہے، کیونکہ خدائی کے دعوے میں وہ اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہے. کیونکہ خدا جو ہے وہ زمان اور مکان کی قیودات سے پاک ہے. تو اس کے یہی دعویٰ ہی جھوٹا، اس کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. اب اس کے ہاتھ پہ اگر جاری بھی ہو جائے کوئی ایسی چیز، جیسے دجال کے بارے میں موجود ہے کہ دجال جو ہے وہ کرشمے اور اس طریقے کی چیزیں دکھائے گا، تو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، ابتداءً خدائی کا دعویٰ کرے گا. تو اس لیے اس کے ہاتھ پہ اگر ایسی چیز ہوتی ہے. اس میں ایک اور چیز جو اب ایک سمجھنے والی ہے کہ جیسے حضرت نے ذکر کیا نا کہ نبی تشریف لائیں گے، تو اب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ صرف عرب میں ہی کیوں ہیں؟ ہم دیکھیں بھائی امریکہ میں بھی آ سکتے تھے، چائنا میں آ سکتے تھے، UK میں آ سکتے تھے،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ جو ہے نا وہ عرب ممالک کے اندر نظر آتی ہے. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اس کی ایک پہلے تو یہ سوال اگر کوئی کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ نبی صرف خاص خطہ ارضی میں ہی کیوں آئے، امریکہ، یورپ، افریقہ وغیرہ وہاں کیوں نہیں آئے؟ تو ان سے یہ سوال ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہاں پر نبی نہیں آئے؟ آپ تاریخی شواہد سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہاں پر نبی نہیں پہنچے، بلکہ قرینہ اس بات پر شاہد ہے کہ امریکہ، یورپ، افریقہ وغیرہ میں آپ چلے جائیں تو وہاں قدیم اگر آپ قبائلوں کا آپ تعارف پڑھیں تو جیسے ڈاکٹر محمود مصطفیٰ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایسے قبائل تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے تھے، وہ توحید کے قائل تھے. تو ہم امریکہ، یورپ، افریقہ، دیگر اگر ممالک میں دیکھیں کہ جہاں پر ہمیں شہرت نہیں ملتی نبیوں کے نازل ہونے کی، مبعوث ہونے کی، لیکن وہاں پر توحیدی لوگ موجود ہیں، تو وہاں ان کا یہ موجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہاں پر نبی آئے ہیں. نہ آنے کا اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اسے تاریخی شواہد سے ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ پس جب ان کے رسول آ جاتے ہیں قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اگر بالفرض کہیں ذکر نہیں بھی ہو، بالفرض تو ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. جی یعنی عدم ذکر عدم نہیں ہوتا. اگر مثال کے طور پر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ایسا ہوا بھی نہیں. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے، یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، یہ اعتراض بعضوں کا تو اس سینیریو میں بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر وہاں پر امریکہ میں نبی نہیں آئے تو وہاں پر پیدا ہونے والے کا کیا قصور ہے؟ ادھر نبی نہیں آئے تھے، اگر وہاں کے لوگ جو وہ کافر رہ گئے تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بھی اسلام کا جو ایک مزاج ہے نا، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اسلام نے نبیوں کی نبوت کو تسلیم کرنے کا مکلف اسی وقت بنایا ہے کہ جب وہاں پہ پیغام پہنچا، ورنہ تو صرف انسان توحید کا مکلف ہے نا، کہ اپنی عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے کر آ جائے، چاہے اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی اسم ہے وہ بھی معلوم نہ ہو، صرف وہ یہ مان لے کہ بھئی ایک کائنات کو بنانے والا خالق ہے اور وہ اس کو تسلیم کر لے. اور اس تک اگر نبیوں کا پیغام نہیں پہنچا، اس سینس میں نہیں پہنچا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کا وجود بھی تھا کوئی، تو اسلام نے تو اس سے انبیاء علیہم السلام کے وجود پر پھر ایمان لانے کا تقاضا ہی نہیں کیا، وہ تو پھر مواحد ہوگا. آج کے زمانے میں تو ویسے بھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا کہ کسی تک جب ہمیں نہیں، سابقہ زمانوں کے اگر کوئی کہتا ہے، آج کے زمانے میں تو ممکن آج کے زمانے میں تو ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ، یورپ وغیرہ میں نبیوں کو مبعوث کیوں نہیں کیا گیا، عرب ہی کیوں، فلسطین ہی کیوں، شام ہی کیوں، مصر ہی کیوں. تو ایک تو وجہ میں نے ذکر کر دی کہ اگر ذکر نہیں کیا گیا یا مثال کے طور پر وہاں کے نبیوں کے مبعوث ہونے کی شہرت نہیں ہے تو یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ وہاں نبی مبعوث نہیں ہو. ساتھ یہ سوال ہے کہ عرب میں، فلسطین میں، شام میں، مصر میں جو نبی بھیجے گئے ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور جو دیگر ممالک میں بھیجے گئے ان کا ذکر نہیں. اصل میں منشا سوال یہیں سے اٹھتا ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، منشا سوال یہیں سے اٹھتا ہے کہ قرآن مجید میں انہی انبیاء کا ذکر کیوں ہے کہ جو عرب میں آئے، مصر میں آئے، شام میں آئے، یا انہی قوموں کا ذکر کیوں ہے کہ جو عرب میں تھی، مصر میں تھی، شام میں تھی. تو منشا سوال جو حضرت فرما رہے ہیں، منشا سوال یہاں سے اٹھتا ہے، یعنی وہ قرآن پاک کو دیکھ کے یہ سوال کر رہے ہیں. جی ہاں، تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ زیادہ تر اقوام یہیں بستی تھی. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی قوموں کا ذکر فرمایا اور انہی نبیوں کا ذکر فرمایا کہ جو اس مقام پر نازل ہوئے، مبعوث ہوئے جہاں آبادی زیادہ تھی. پھر چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو یہ عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو ضروری تھا کہ عرب اور اس سے متصل جتنے مقامات ہیں وہاں کی اقوام کا ذکر ہو اور وہاں آنے والے نبیوں کا ذکر ہو، تاکہ ان لوگوں کے لیے سن کر اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ منشا سوال قرآن سے لے رہے ہیں نا، کہ قرآن مجید کو آپ دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں تو انہی اقوام یا انہی انبیاء کا ذکر ہے جو یہاں آئے، باقی علاقوں میں انبیاء یا اقوام آئی ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، تو اسی قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، کہ ہم نے جو رسول بھیجے ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر کیا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا. تو جس جگہ سے تم اعتراض اٹھا رہے ہو وہیں پہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے بعض انبیاء کا ذکر کیا. بالکل، اور جب مقصد ہی یہ ہے کہ اس قوم کو ہدایت دینی ہے تو جو قریب میں نشانیاں موجود ہوں گی اسی کی طرف بیان کیا. اول مخاطبین تو عرب ہے نا، تو اول مخاطبین تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو
قوم عاد کو کسی نہ کسی تصور میں لیتے تھے، قوم سمود کا کسی نہ کسی تصور میں ان کا ذکر تھا. اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ یہودی اور نصرانی بستے تھے جو ان قوموں سے متعارف تھے. تو اگر حضور علیہ السلام کسی قوم کا ذکر کر رہے ہیں تو بالتفصیل ان کو نہیں معلوم، وہ قرآن کے ذریعے معلوم، لیکن کسی نہ کسی انداز میں ان کے لیے موجود تھی. ورنہ اگر ایسی قوم کا ذکر ہوتا کہ جس کا کچھ بھی تصور نہ ہوتا ان کو، تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دیتے کہ پتہ نہیں کون سی بات سنا رہے ہیں، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں ہم نے. تو اس لیے ان قوموں کا ذکر کیا. اچھا، دوسرا اس میں جیسے یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر امریکہ میں نبی نہیں ہے اور وہاں کے لوگ کافر رہے گا تو اس میں ان کا کیا قصور؟ تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک تک پیغام پہنچ چکا ہے تقریباً. اب تو پیغام پہنچ چکا ہے نا. اب قصور یہ ہے کہ بھئی تم اپنی عقل سے فیصلہ کر کے تم ہدایت کو قبول نہیں کر رہے. یہ ایسا ہی اعتراض ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی کرپٹ ملک کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ کہے کہ یار میرے ملک میں جو نا وہ رشوت لینا عام تھا تو میں نے رشوت لینا شروع کر دی. اب کوئی بھی پھر اس بات کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرے گا، اس کی بات کی تائید نہیں کرے گا کہ ہاں یار تم رشوت لینے میں مجبور اس لیے ہو کیونکہ تمہاری پیدائش جو ہے وہ ایسے ملک میں ہوئی ہے کہ جہاں پہ رشوت لینا عام تھا. تو اب اس کو لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی تم اپنی عقل سے تو فیصلہ کر سکتے تھے نا، تم اپنے اطراف کے لوگوں کو دیکھ سکتے تھے کہ ان کی اخلاقیات کیا ہیں. تم تک کم از کم یہ تو معلوم ہو چکا تھا نا کہ اطراف میں ایسی قومیں آباد ہیں کہ جو رشوت کو برا سمجھتی ہیں، پھر تمہاری عقل اس کی تائید کر رہی تھی. تو اب کوئی اگر یہ کہے کہ میں ایسے ملک میں پیدا ہوا، میں ایسے کافر گھرانے میں پیدا ہوا تو میرا کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اس نے اپنے اطراف میں پیغام اسلام کو سن لیا تھا، بالکل اس پر عقلی دلائل کو قائم ہم نے کر دیا تھا، اس پر حجت تمام ہو چکی تھی، وہ تحقیق کرتا، اسلام کو قبول کرتا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے امریکن ملکوں میں پیدا ہونے والے بھی، دوسرے ممالک میں پیدا ہونے والے بھی، وہ اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد، اپنی عقل سے سمجھنے کے بعد اسلام کو قبول کرتے ہیں. اور اسلام کی بڑھتی ہوئی تعداد جو اب خاص طور پہ امریکہ کے اندر بھی اسلام کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، برطانیہ میں بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغام کہاں کہاں تک پہنچ چکا ہے. اور ایسے ہمارے علماء ہیں، مشائخ ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں کہ جو ایسی سرزمین تک پہنچے تھے ماضی قریب کے اندر بھی کہ جہاں تک انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی پہنچا ہو، اور وہاں جا کے بھی توحید کا پیغام اس سے دیا. پہلے افریقہ کے جنگلات کے بارے میں بات ہوتی تھی کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو دین و شریعت کی تعلیم نہیں پہنچی، لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھیں افریقہ میں دعوت اسلامی ہے اور دیگر جو تبلیغی کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے علماء ہیں، میٹھی صدیقی حضرت رحمۃ شاہ عبد اللہ العلی میٹھی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہمارے مبلغین ہیں کہ جن کے ذریعے سے افریقہ کے جنگلات میں بھی دین کا پیغام پہنچا اور آج بھی پہنچ رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ یہ بات ضرور کہیں گے کہ اسلام یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے یا اسلام کی طرف سے مکلف ہوئے کہ آج کے دور میں بھی بالفرض کسی تک پیغام پہنچا ہی نہیں ہے تو وہ نبیوں پر ایمان لانے کا مکلف نہیں ہے. اگر آج کے دور میں بھی کوئی شاذ و نادر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ نہ ٹیکنالوجی ہے، جہاں پہ نہ مبلغ دین پہنچے ہیں، نہ کوئی جو نا وہ کسی طریقے سے اسلام کا نام اس نے سنا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، بالفرض میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بالفرض ایسی جگہ ہے. کیونکہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں اگر کوئی ایسا ہے تو بھائی آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا ہے نا بالفرض کہیں پر ایسا ہے تو اتمام حجت اس پر اسی وقت ہوگا کہ جب اس تک پیغام پہنچا لیکن اس نے اس پیغام کی تحقیق نہیں کی اور پھر وہ اس حالت میں چلا گیا. تو نبوت پر ایمان لانا اسی وقت ہے کہ جب نبوت کا، نبیوں کا پیغام اس تک پہنچ جائے. بالفرض اگر آج بھی نہ ہو تو پھر وہ مکلف نہیں. اس بات میں ایک بات ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ جیسے ہم نے یہ کہا کہ نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا، معجزہ دکھائے گا، معجزے سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ ذات اللہ کی بارگاہ سے بھیجی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کے پیغام کو جو وہ اللہ کی بارگاہ سے سنائے گا اسے قبول کیا جائے گا. جیسے ہم بھی اپنے زمانے میں معجزات کو دیتے رہے. اب کوئی کھڑا ہو آج کے زمانے میں اور کہے کہ ہم حضور علیہ السلام کو نبی مان لیں لیکن ہمیں معجزہ دکھاؤ، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم کس معجزے کو پیش کریں گے جو آج کے زمانے میں، جیسے ہم کہیں کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، یہ ساری نشانیاں تو ہیں، لیکن آج کے زمانے میں وہ کیسے ان نشانیوں کو مان لے گا؟ تو آج کے زمانے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا ایسا معجزہ ہے جو سامنے والے کو مجبور اور عاجز کر دے کہ یہ جو ذات ہے وہی اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی ذات؟ قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے ہمارے سامنے، جو سب سے عظیم ترین معجزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، ان معجزات میں سے 2 بڑے معجزے ایسے ہیں کہ جن کو اعظم معجزات کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک قرآن ہے.
اور قرآن ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ ہم اس کی ترکیب عبارت دیکھیں تو عبارت کے اعتبار سے بھی قرآن بارہا چیلنج کر چکا کہ تم اس کی مثل لا کر دکھاؤ. تو اربوں انسان آ چکے اس وقت سے لے کر آج تک کہ جب سرکار پر قرآن نازل ہوا، آج تک کوئی فصیح بلیغ عربی دان نے اگر یہ کوشش بھی کی کہ وہ قرآن کی مثل کوئی صورت یا کوئی آیت بھی بنا سکے تو اس میں ناکام رہا ہے. دوسرے نمبر پر قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، قرآن جو ہمیں بتاتا ہے، قرآن میں جو چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ آج بعین ہی ویسے ہی ثابت ہوتی ہیں جو قرآن میں بیان کی. سائنس اس تک بعد میں پہنچتی ہے، سائنس سراغ لگانے کے بعد نتیجہ نکالتی ہے، اور قرآن اس کو پہلے بتا چکا ہوتا ہے. مثلا لوہے کے بارے میں پوری سورہ الحدید موجود ہے. قرآن نے بتایا تھا کہ لوہا آسمان سے نازل ہوا ہے، اور سائنس نے اب جا کر یا کچھ عرصے پہلے جا کر یہ معلومات کی یا اس نتیجے پر پہنچی کہ لوہا واقعی یہاں اس زمین سے نہیں آیا بلکہ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم دو سمندر جو ملتے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا، تو یہ جو دو سمندر آپس میں ملتے ہیں اور یہ آپس میں مکس نہیں ہوتے، ایک سمندر کا پانی دوسرے میں مکس نہیں ہوتا، یہ قرآن نے بتایا، جبکہ مشاہدہ لوگوں نے اس کا بعد میں کیا. تو قرآن ایک ایسا معجزہ ہے ترکیب کے اعتبار سے بھی، پھر اس کے اندر جو خبریں بیان کی گئی ہیں ان خبروں کے اعتبار سے بھی ایک ایسا معجزہ ہے اور کہ جو اس بات پر دلیل ہے. ایک تو یہ نا آپ نے جیسے اخبار آ گئیں، قرآن کی ترکیب اور کلامی نوعیت یا اس کی فصاحت اور بلاغت پیغامی لحاظ سے بھی آج تک آفاقی ہے. یعنی کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے قوانین اپنے لیے مرتب کیے لیکن پھر ترمیمیں آ گئی، فلاں ترمیم فلاں ترمیم فلاں ترمیم، تبدیلی یا جو ہے وہ احاطہ نہ کر کے انہوں نے قانون کو بنایا. لیکن قرآن مجید جو اپنے پیغام کے اندر آج بھی آفاقی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کہیں بھی رہتا ہو، قرآن پر وہ بآسانی عمل کر سکتا. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو مثل لانے کا چیلنج ہے نا، اب قرآن ایسا کلام ہے کہ اس سے پہلے اس جیسا بلاغت کے اعتبار سے کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا، وہ کوئی دوسرا کلام نہیں تھا. بالکل. آج کے دور میں اگر کوئی کوشش کرتا ہے نا تو وہ قرآن کی کچھ آیات کو بیس بنا کر پھر جو ہے وہ اس کو بطور نمونہ آپس میں ملاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس جیسا تیار تو کر لیا. بالکل. تو آپ نے قرآن کو بنیاد بنا کر قرآن جیسا بنانے کی کوشش کی ہے، تو اب مثل لانا ہے نا تو پھر آپ کو ایسا لانا پڑے گا کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہ، اس جیسا بلاغت کے اعتبار سے بھی کوئی نہ ہو، اور پھر آپ کا ٹاپ پرائرٹی پڑ جائے. تو یہ چیلنج ہے. مسلمہ کذاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کسی نے کہا تھا تو اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. ہاں، تو قرآن پاک کو دیکھ کے اس نے اس طریقے تو آپ نے قرآن کی تھیم نہیں اٹھانی ہے، آپ نے اپنی کوئی ایسی تھیم لے کر آنی ہے کہ جو قرآن سے بہت اعلیٰ درجے کی ہو، اور وہ ممکن ہی نہیں ہے. بالکل. اگر تم لانے کی کوشش بھی کرو تو نہ لا سکو. اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا نا، تو یہ ایک چیلنج ہے. اب ہمارے یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ کچھ مریدین نے نیٹ کے اوپر صورتیں ڈالی ہوئی ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ تلاوت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو قرآن جیسا کلام لے کر آئے. بھائی تم نے الفاظ تو قرآن سے اٹھائے. اب کمال یہ ہے کہ تمہاری ترکیب ہو، تمہارا لہجہ ہو، تمہاری جو ہے نا وہ بلاغت ہو، اور وہ قرآن سے اعلیٰ ہو اور تھیم قرآن کی نہ ہو، تو پھر کمال ہے. یہ مثل لانا ضروری ہے. اب اس کے ساتھ احادیث نبویہ بھی ہیں نا، جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی جو خبر ارشاد فرمائی ہے وہ جیسا سرکار نے بیان فرمائی آج ویسی ثابت ہو رہی ہیں. اچھا، قرآن کے حوالے سے جیسے آپ نے کلام کیا تو اس میں مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو ابھی تک ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس قرآن کو پڑھ کر کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اس کا مطلب جیسے حضرت نے کہا نا کہ کیا آج کے زمانے کے اندر بھی وہ معجزہ موجود ہے کہ اگر نبی واقعی اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں تو معجزہ موجود ہے. تو قرآن پڑھ کر کئی لوگوں کا مسلمان ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ واقعتاً معجزہ ہے. ترکیبی اعتبار سے تو ہے لیکن دوسرے اعتبار سے بھی، مثلاً پین ریسیپٹر، ایک زمانہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پین ریسیپٹر جو ہے ہماری جلد میں نہیں ہوتے، لیکن ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے تحقیقی ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہماری جلد ہے، اسکن کے اندر پین ریسیپٹر ہوتے ہیں کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر جو درد سہنے والی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ قرآن پڑھ کر نتیجہ نکالو پھر وہ مسلمان ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ترکیبی اعتبار سے بھی اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں غور و تفکر کیا جائے اور پھر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک غیر مسلم بھی پڑھے گا تو وہ نتیجتاً اسلام قبول کرنے کے لیے تیار پھر انشاءاللہ کبھی ہمیں موقع ملے گا. تو ابھی قرآن پر کچھ اعتراضات چل رہے ہیں ہمارے، اگر ہم دیکھیں نا بالکل، تو ہمارے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں. تو ہم پھر قرآن معجزہ کیسے ہے، اس پر جو بے تکے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، بے ڈھنگے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس پر ہم کلام کریں گے. ایک اور چیز جو سوال ایک ہے، ایک قرآن نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صرف مردوں کو نبی بنایا، عورتوں کو نہیں بنایا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن بڑا بائزڈ ہے
عورتوں کو اس نے جو ہے نا وہ حق نہیں دیا، دیکھو عورتوں کو مقام نبوت سے جو ہے وہ محروم رکھا ہے. تو اس پر ہم ایک اب بعض خواتین جو ہے نا وہ جو ملحدین کی طرف ہوتی ہیں یا اس طرح کے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، وہ پھر اس چیز کو پڑھ کر جو ہے نا وہ اس طرف چلی جاتی ہیں کہ قرآن نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہماری جو ہے نا وہ جنس کے اندر کوئی نبی پیدا ہی نہیں کیا. تو نبی کا عورتوں میں نہ ہونا اور عورتوں کو نبی نہ بنانا، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبوت مردوں میں ہی رکھی. اس کے ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبوت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری جو زیبا دیتی ہے وہ مردوں کو ہی زیب دیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی اس لیے مبعوث کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہو. اگر خاتون کو نبی بنایا جاتا ہے تو وہ سبب ہدایت اور رہنمائی نہیں ہوتا، بلکہ وہ آزمائش کا سبب بن جاتا، فتنے کا سبب بن جاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص حکمت نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس منصب کو مردوں کے درمیان یعنی رکھا. اگر ہم عقلی اعتبار سے بھی جج کریں نا تو یہ ایک نامناسب سی بات لگتی ہے اخلاقیات کے اعتبار سے کہ ایک عورت مردوں کے بیچ میں جائے، ان کو پیغام دے اور ان کو کہے کہ آپ مجھے فالو کریں. ہاں، مرد ایک جا رہا ہو، اور چونکہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کو بھی دیکھیں نا، تو جیسے ہی سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سامنے سے ایک اٹیک ہوا ہے. بالکل. تو اب اس اٹیک کو برداشت کرنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کے لیے ایک اعصابی قوت بھی چاہیے اور جسمانی اعتبار سے بھی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن چونکہ عورت فطرتاً اعصابی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ حسن رکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ مغلوب ہو جاتی ہے اس طرح کے ماحول کو دیکھ کر، اور وہ پھر اپنے اعصاب پر اس انداز سے قابو نہیں رکھ سکتی جو فطرت ہے، کہ اس کی خوبصورتی ہے، اس کا حسن ہے، کہ وہ پھر اعصاب پر کنٹرول نہیں کر سکتی. تو اب چونکہ نبی کا کام تھا پیغام پہنچانا، اور اس میں جو ریزسٹنس ہو رہی ہے اس کو سامنے فیس کرنا، تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک مرد جو باقوت ہے، جو اس چیلنج کو برداشت کر سکتا ہے، اس کو نبی بنایا جائے، مرد کو. پھر اسی طرح نبیوں کا کام جب وہ پیغام پہنچائیں گے تو جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. تو جہاد میں بھی طاقت کی ضرورت ہے، جسمانی اعتبار سے، اعصابی اعتبار سے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ یہ جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں بآسانی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے کام ہوتے ہیں کہ جو مرد ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ مردوں میں قوت اور طاقت زیادہ ہے عورت کے مقابلے میں، جبکہ وہ کام عورتیں نہیں کر سکتی. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جتنا بار برداری کا کام ہوتا ہے، سامان اٹھانے کا کام ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اینٹیں اٹھانا اور بلڈنگیں بنانا، یہ جتنے بھی کام آپ دیکھیں کئی عورتیں بھی کرتی ہوں گی یہ کام، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ مرد ہی یہ کام انجام دیتے ہیں. عورتیں وہ کام کرتی ہیں کہ جو ان کی صلاحیت کے اندر آ سکتی ہیں. تو عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو صلاحیت کو اٹھا سکتا ہو اس کو وہ کام دیا جائے جس کے اندر اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض عظیم بھی مردوں کے سپرد اسی لیے کیا کہ یہ جو ہے وہ ان کے اندر صلاحیت ہے. اب فرض کر لیں کہ اگر عورتوں کو دی جاتی اور عورتوں میں صلاحیت نہیں تو یہ حکمت کے خلاف ٹھہرتا، بالکل، یا عدل کے خلاف ٹھہرتا کہ ایک چیز میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس چیز کو اٹھانے کی اور اس کو وہ کام دے دیا جائے. تو یہ جو ہے وہ حکیم کی حکمت کے خلاف چلے. بالکل. اور یہاں پر اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں نا، یہ صرف خواتین کے لیے جو وسوسوں میں مبتلا ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی جو ابتدائی ایک ہوتا ہے نا کہ ظاہری اعتبار سے انبیاء علیہم السلام کو سپورٹ کرنا، ان سے محبت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کے سپردی کیا ہوا ہے. یعنی انبیاء علیہم السلام کا اگر ہم دیکھیں کہ ابتدائی سپورٹ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سپورٹ کیا ہے. تو عورتوں کو یہ ضرور شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو ابتدائی طور پر سپورٹ ضرور کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی مثال ہیں کہ جب ابتدائی زمانہ ہے اعلان نبوت کا تو کیا وہ 10 سال کی جو زندگی ہے خاص طور پہ، کیونکہ آپ 10 سال تک اعلان نبوت کے بعد آپ کے ساتھ رہی ہیں، تو جب جو ہے وہ پورا عرب جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو یہ خاتون جو ہے وہ کس قدر با اعتماد ہیں اپنے خاوند کے ساتھ کہ ہر مشقت کے شاب ابی طالب تک کے معاملے میں آپ کے ساتھ رہی. اور صرف یہی نہیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی ہوئی تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر تو یہ اوصاف موجود ہیں. تو یہ خاتون ہی تھی نا کہ جس نے جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاتون کو نبی نہیں بنایا گیا تو نبی کا بہت بڑا سپورٹر رکھا گیا ہے.
تو یہ قرآن میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نا انصافی نہیں بلکہ عین عدل ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ معاملات دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں آنا تھا تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سے نکاح کر کے آپ آئے تھے. یعنی اس سے پہلے تو آپ خود مصر سے چلے گئے تھے، بالکل، اور اس کے بعد شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا تھا اور پھر فرعون کے دربار میں آئے تھے. اچھا، اب ایک بنیادی اور سوال ہے جو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ بھائی اب انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ اس زمانے میں ہے جس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ رک گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زمانے میں آتے تو اس زمانے میں پیغام بڑے پیمانے پہ پہنچ جاتا، بہت آسانی سے پہنچ جاتا. تو میں یہاں پر ایک بات ذکر کروں کہ اگر ٹیکنالوجی کے زمانے میں آتے نا تو آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر ایرا غیرہ جو ہے نا وہ مشہور ہو جاتا ہے، اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے. تو اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں جلوہ افروز ہوتے یا کوئی نبی ہوتے تو ان کے بارے میں کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ اگر پیغام اپنا عام پہنچا رہے ہیں تو اس میں کیا کمال ہے، تو وہ فلاں نے بھی پہنچا دیا، فلاں نے بھی پہنچا دیا. انبیاء علیہم السلام کا کمال یہ ہے یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ اس دور میں تشریف لائے کہ جس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی اور پیغام ایسا پوری دنیا تک پہنچا ہے کہ وہ پیغام آج بھی آفاقی ہے اور آج بھی اس پیغام کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا. پھر ایک الگ اعتراض ہوتا ہے کہ آج کے دور میں کیوں نہیں آ سکتے انبیاء علیہ لیکن یہ کہ السلام. ٹیکنالوجی کا زمانہ آج ہونے کے باوجود بھی وہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام تو عام ہو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ دیکھیں کمال. اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا وجود جو ہے وہ یقیناً برکت کا باعث ہے، لیکن اصل مقصد ان کے وجود کو قیامت تک باقی رکھنا نہیں ہے دنیا میں ظاہری اعتبار سے، اصل تو ان کے پیغام کو برقرار رکھنا ہے. تو آج کے دور میں اگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا ہمارے درمیان ظاہری اعتبار سے وجود نہیں ہے لیکن ان کا پیغام تو ہے نا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، اور وہ پیغام آج عام ہو رہا ہے، اس کو چیلنج کوئی بھی نہیں کر پا رہا، جیسے ہم نے قرآن کے بارے میں ذکر اور بھی کیا. انبیاء کی جو آنے کا جو سلسلہ ہے تو اس میں بھی تو یہی تھا نا کہ کسی نبی کی تعلیمات لوگوں تک محفوظ نہ رہیں، مٹ گئیں، چھپ گئیں، یا بعد والے لوگوں نے تبدیل کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے لیے تو فرما دیا کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اب جب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے تو یہ قیامت تک باقی ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں قرآن کی حفاظت بھی ہے. جی. ورنہ عام کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کے پیغام میں تبدیلی ہو جاتی ہے، نسخوں میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن قرآن پوری دنیا میں ایک ہی ہے، کوئی نسخوں میں تبدیلی نہیں ہے اور وہ آج ایسے ہی چل رہا ہے. قرآن نے فرمایا نا، دیکھیں کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا بشیر و نذیر بنا کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خطے کے لیے تشریف نہیں لائے، کسی ایک خاص قوم کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ قیامت تک کے لیے رسول ہیں. تو آج نبی نہیں آ سکتا اور یقیناً نہیں آ سکتا، کیونکہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو چکا. تو نبی کے بعثت کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی، دین کو پہنچانا، شریعت کو پہنچانا. تو دین مکمل ہو چکا، شریعت بیان ہو چکی، پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، جبکہ سابقہ کتابوں کے بارے میں یہ وعدہ نہیں تھا. قرآن کے حوالے سے یہ وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا اور فرما دیا کہ میں خود اس کو نازل کرتا ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا، اور پھر اسی جو دین بھیجا، جو دین کا اصل ماخذ ہے قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. تو اب چونکہ مقصد پورا ہو چکا، لہٰذا ضرورت نبوت ختم ہو چکی. اور ہدایات بے عینی ہی باقی ہیں، ہم مسلمانوں میں کمزوری ہے، اس کو لے سکتے ہیں کہ ہدایات بے عینی ہی باقی ہیں، مسلمانوں میں کمزوری ہے. اگر مسلمان ان ہدایات پر عمل شروع کر دیں گے تو مسلمانوں میں جو ہے نا کمزوری ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے اس امت میں یہ بھی رکھا نا کہ سابقہ نبیوں میں یہ تھا کہ تبلیغ کا منصب انہی کے پاس تھا، جبکہ اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں ہر شخص اپنی جگہ پر ایک مبلغ کی حیثیت رکھتا ہے. جی ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی شان ہی بیان فرمائی ہے کہ یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی شان ہی بیان کی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اعتبار سے ایک دوسرے کو تبلیغ کر کے دین پہنچاتے ہیں. تو اب چونکہ نبوت کا جب دروازہ ختم ہو چکا ہے تو اب اس امت کے اندر مبلغین موجود ہیں کہ جو نبی دین لے کر آئے وہ ایک دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں. تو اب وہ خاص مقصد کہ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا وہ پورا ہو چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں مجدد کو پیدا کرے گا، کہ جب جو ہے وہ سنتوں پہ عمل کم ہوگا،
جب جو ہے وہ بظاہر لوگ دین پر عمل میں کوتاہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو بھیج دے گا جو دوبارہ ان سنتوں کو زندہ کر دیں گے، دوبارہ دین کی تجدید کر دیں گے۔ اچھا، ایک یہ خاص سوال بھی یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے قرآن میں تمام نبیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ایک بنیادی طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی قرآن میں سارے نبیوں کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ قرآن کوئی ہسٹوریکل کتاب نہیں ہے، بالکل قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کے تمام نام، ان کے تمام تر تفصیلی واقعات، ان کی تمام تر زندگی کو ذکر کیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ایک تاریخی کتاب بن جاتی۔ قرآن خود کہتا ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں۔ قرآن نے جن نبیوں کا ذکر کیا، جن اقوام کا ذکر کیا، وہ خاص نبی ہیں، خاص قومیں ہیں، اور اس کی حکمت یہ تھی تذکیر و موعظت، بالکل واعظ و نصیحت، اور واعظ و نصیحت کے لیے چند واقعات کا ذکر کرنا کافی تھا۔ بالکل۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلقہ ایک تو ہمارے بنیادی عقائد کیا ہیں، اور اس پر جو اعتراضات عموماً کیے جاتے ہیں یا جو وسوسے ہمارے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا بھی جواب کافی حد تک عقلی دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ اگلے موضوع میں انشاءاللہ ہم جو آسمانی کتابیں ہیں یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اس کے بنیادی موضوعات پر کلام کریں گے، اور پھر جو ہے وہ مذہب اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر جو اعتراضات وغیرہ ہوتے ہیں پھر اس پر انشاءاللہ ہم چیدہ اگلے پروگرامز کے اندر کلام کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو، اس سیریز کو دیکھتے رہیے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے الحاد کا، اور جو مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اس طرح کی یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کو بھی شیئر کریں، اور اس کے جو آگے شارٹ کلپس بنے اس کو بھی آپ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔